السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوش باش ہوں گے اور حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے. آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو آگ لگا دوں, ان کو جلا دوں, ان کے مائنڈ سیٹ کو, ان کی گندی سوچ کو. ابھی تھوڑے دن پہلے اسمبلی کے اندر یہ بحث ہو رہی تھی کہ جو بھی شخص کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس زیادتی کے بدلے میں اس کو سرعام پھانسی دی جانی چاہیے, جس کی میں خود حامی ہوں, لیکن ابھی تک وہ قانون کا حصہ نہیں بن سکا, اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا. آپ یہ دیکھیے کہ جب عابد ملی والا واقعہ پیش آیا تھا تو میں نے, یقین کریں کہ پوری قوم کی روح کانپ گئی تھی. میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید اس کے بعد, اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے, تو میں نے سوچا تھا اس کے بعد لوگ ایسا کرنے سے پہلے 10,000 بار سوچیں گے, ایسی غلطی نہیں کریں گے. لیکن اس دن سے لے کے آج تک آپ یقین کریں کہ ڈیلی بیسس پہ اس طرح کی نیوز بھری پڑی ہے, اور جب میں اس کے بارے میں سنتی ہوں تو میں اتنی ڈپریس ہو جاتی ہوں کہ بہت ساری نیوز کو تو بیچ میں سے میں اسکپ کر دیتی ہوں. کیونکہ ہمارے یہاں دو طرح کا مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر برائی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دو, اس کے اوپر پردہ ڈالو, کسی کو بتاؤ ہی نہ. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر برائی ہو رہی ہے تو اس انسان کو اتنا نشر کرو کہ آئندہ وہ ساری زندگی اس کمیونٹی کے اندر رہنے کے قابل نہ رہے. اب ذرا غور فرمائیے کہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اس قدر شرمناک اور دردناک ہے کہ میں اپنے منہ سے کس طرح سے الفاظ ادا کروں گی مجھے نہیں پتا. اندازہ کیجئے کہ ہمارے قوم کے تقریباً 80% لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی مذہبی شخصیات کے ساتھ جو ہے نا مذہبی عقیدت رکھتے ہیں, درباروں پہ جاتے ہیں, ختم دلاتے ہیں. اور یہ اچھی بات بھی ہے کیونکہ جیسا جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ویسا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جیسا تم مجھ سے گمان کرو گے میں تو ویسا ہی ہوں. اب ایک شخص ڈیلی بیسس پہ جو سید تھا وہ جاتا تھا دربار پہ اور وہاں جا کے وہ دیا جلاتا تھا یا لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا, غریبوں کی مدد کرتا تھا. اب اندازہ کیجئے کہ وہ دربار پہ پہنچا, اور دربار پہ جب وہ پہنچا تو اندر سے اس کو کسی نے لاک کیا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ شاید اندر کوئی عبادت ہو رہی ہے, عبادات ہو رہی ہیں, جس کے نتیجے میں دروازہ نہیں کھولا جا رہا. لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس شخص نے جب کسی طریقے سے ایک کھڑکی کی سائڈ سے جو تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی جب دیکھا تو اندر ایک معمر شخص, ایک ادھیڑ عمر کا آدمی ایک جوان 9 عمر لڑکے کے ساتھ غلط کاری کر رہا تھا. کہاں؟ دربار کے اندر, نعوذ باللہ, جہاں پر جو بزرگ ہیں ان کی قبر موجود تھی, وہاں پر ان کی تربت موجود تھی, اور ان کے سامنے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان کے پاس سے گزرو تو تم سلام کرو, کیونکہ وہ لوگ سلام کا جواب دیتے ہیں, سنتے ہیں, اللہ کی مرضی سے وہ سنتے ہیں سب کچھ. اب وہاں پر اندر دربار کے جناب علی وہ بوڑھا آدمی, اگر آپ کو یہاں اسکرین پہ اس کی شکل میں دکھاؤں کہ اتنی لمبی اس کی داڑھی, اتنی اس کی عمر کے کم از کم وہ 80 سال کا تو لازمی ہوگا, اور وہ ایک جوان لڑکے کے ساتھ غلط کاری میں مصروف تھا. اسی دوران اس شخص نے عقل مندی کا کام یہ کیا کہ اس نے اس کا ویڈیو بنا لیا. ویڈیو بنانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ اپنی غلط کاری میں مصروف تھے, اس نے ارد گرد کے جو علاقے کے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد وہاں پر انہوں نے جناب علی کیا کیا کہ دروازہ نوک کیا. دروازہ نوک کرنے کے بعد وہ جب باہر آئے دونوں حضرات تو پھر انہوں نے ان کو ویڈیو دکھائی. ویڈیو آپ پہلے دیکھیے, اس کے بعد میں آپ کو آگے کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں. بڑی مہربانی اللہ تینوں میرے پیر نہ پھڑی پیچھے ہو جا, گلیز انسان ہے, گندا انسان ہے تو, اور تینوں شرم نہیں آئی دربار صاحب دے اندر حرکت کر دیا ہویا. تو معافی دینے کے نہیں جون جی نا ہیں معافی دینے کے معافی دے دو بھائی اندر آپ کو جانتے نہیں ہیں بھائی کتوں ہے, لیکن میں بھی لگا میں تخت مال دا ذمہ دار ہوں, چوری ٹیپو میرا نام ہے, میں اس دربار تے سیدہ تے روز آ کے دعا منگنا سر. میں اندر دعا منگدا پیا, میں گیا نماز پڑھتے پینے, میں تے یہ سمجھیا میں دعا مانگ کے سائڈ تے ہویا تے ماردا پیا. تانوں بندہ ہی نہیں گیا یار, مینوں ویکھ کے شلوارا پائیاں نے فٹافٹ, میں سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ کو معافی منگنا ہے, اللہ کو معاف. جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا. اس کے بعد آپ لوگوں نے, جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر وہ معمر شخص جو ہے وہ اب معافیاں مانگ رہا ہے. کیوں معافیاں مانگ رہا ہے؟ کیا اس کا ضمیر اتنی جلدی جھنجھوڑا گیا ہے؟ کیا اتنی جلدی اس کو احساس ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے میرا ویڈیو بنا لیا ہے,
اور اس کے بعد جب سوسائٹی میں یہ ویڈیو وائرل ہوگا تو پھر میں اپنے گھر والوں کو کس طرح سے منہ دکھاؤں گا. اس طرح کے ہوتے ہیں وہ بابے جو آپ کے اوپر گھروں کے اندر بہت سختی کرتے ہیں, آپ ان سے ڈرتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اندر ان کے کتنے کالے گھنونے چہرے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ ہی کے گھر کی چھوٹی بچیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں, اور آپ لوگ ان پہ ٹرسٹ کر کے اپنے بچوں کو پکڑا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ادھیڑ عمر کے آدمی ہیں, یہ ایسا کیوں کریں گے. اب اس آدمی نے جناب لگاتار معافیا مانگنا شروع کر دی اور کہا کہ مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا, میں آئندہ کروں گا بھی نہیں, اور میرا ویڈیو بھی وائرل مت کرو. لیکن اس شخص کو پتہ تھا, اس نے آفٹر آل اس ویڈیو کو فیس بک پہ وائرل کیا, اور وائرل ہونے کے بعد اب جو دو طرح کے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ساتھ ہی ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے. ایک طرف یہ واقعہ ہوتا ہے, ساتھ ہی ایک واقعہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی گھر میں سگا باپ اپنی 10 سال کی بچی کو اس کی ماں سے دور لے جا کر چھت کے اوپر ایک کمرے میں زیادتی کا نشانہ بناتا ہے. اور اس کے بعد وہ بچی جب آ کر اپنی ماں کو بتاتی ہے تو اس کی ماں, یہ راول پنڈی کا واقعہ ہے, اور اس کی ماں وہاں تھانے میں جاتی ہے اور جا کر اپنے ہی باپ یعنی درندہ صفت باپ, میں باپ نہیں کہوں گی اسے درندہ کہوں گی, کہ اس کے خلاف وہ رپورٹ درج کراتی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا اس شخص کو پھانسی ہو جائے گی؟ اس 10 سال کی بچی کی زندگی کو اس نے کہاں لا کر چھوڑا, اس بچی کے ذہن پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. اور یہاں یہ بابا, یہ بوڑھا آدمی جو حرکت کر رہا ہے, اور وہ جو اتنا نو عمر شخص ہے, وہ جو اتنا بڑا لڑکا ہے, اس کے ساتھ وہ جو یہ کر رہا ہے, یہ اس کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور کر کہاں پہ رہا ہے, نعوذ باللہ, میں سوچ کے بھی پریشان ہو رہی ہوں. اب ایسی صورتحال میں دو طرح کے لوگ ہیں, کامنٹ سیکشن میں آئیں گے اور تنقید کرنا شروع کر دیں گے. ایک وہ ہوں گے جو کہیں گے ویل ڈن زنیرہ, آپ نے بہت اچھا کیا, آپ نے یہ خبر سب تک پہنچائی. اور دوسرے وہ سوچ کے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اگر یہ برائی ہوئی بھی تھی تو آپ اس کو کیوں پھیلا رہی ہیں, آپ لوگوں کو کیوں بتا رہی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے تمام لوگوں کے گھروں میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے. بڑے گھروں میں اگر آپ کے بینگلوز میں رہتے ہیں تو آپ کے سرونٹ کوارٹرز ہوتے ہیں, آپ کے مالی ہوتے ہیں, آپ کے کوکس ہوتے ہیں, وہ ایسی حرکات کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں تو خدا مت کیجیے. اگر آپ کے رشتہ دار ہیں تو اپنے بچوں کو ان کے پاس چھوڑتے وقت یہ ہرگز مت سوچیے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو معمر آدمی ہے, ادھیڑ عمر اس کی ہے, یہ کیوں ایسا کرے گا. مطلب میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر آدمی ہے نا تو آدمی کے لیے درندہ بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں درندہ بن جائے گا, وہ رشتوں کا پاس بھی نہیں کرے گا, اسے کوئی احساس نہیں ہوگا. اور یہ جو شخص ہے جس کا میں ذکر آپ کے سامنے کر رہی ہوں, جس نے اپنی 10 سال کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا, اس کا نام طارق حبیب ہے. واہ سبحان اللہ, کیا نام ہے, کیا ان کے حلیے ہیں, کیا ان کے کام ہیں. بڑی پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہے جو اپنا حلیہ تو بڑا شرعی طور پہ اچھا رکھتے ہیں, اور آپ کو وہ صرف دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ واجبہ ٹخنے سے اوپر شلوار بھی باندھی ہوئی ہے, داڑھی بھی ہے, سر پہ ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ اوپر سے میاں تسبیح اور اندر سے میاں کسبی ہے. اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے. آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. بتائیے کہ جو اس طرح کے گندے لوگ ہوتے ہیں کیا ان کی خبر کو پھیلانا چاہیے, لوگوں تک پہنچانا چاہیے, یا کہ صرف اس پہ پردہ ڈالتے رہنا چاہیے. اور وہ جو پرانے وقتوں میں مائیں اپنی بیٹیوں کو کرتی تھیں نا کہ بس چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, جو ہونا تھا ہو گیا, بس خاموشی اختیار کرو اور بات نہیں کرنی. کیا اس پہ بات کرنی چاہیے یا بات نہیں کرنی چاہیے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. چینل کو سبسکرائب کر لیں. چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.